بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور اپنے قسط وار پروگرام درمیانی جنت کے خیال پر مبنی کہانی کی 8ویں قسط کے ساتھ شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں۔ یہ جنت میں اعلیٰ شخصیات کی ایک بیٹھک ہے جس کا نام کیفے الجنت ہے۔ آج اس میں صرف 3 شخصیات ذوالفقار علی بھٹو، جنرل پرویز مشرف اور آیت اللہ خمینی بہت اچھے موڈ میں محو گفتگو ہیں۔ اس حصے میں عالیشان محلات اور زندگی کی ہر سہولت موجود ہے جو کسی شہنشاہ کے دربار سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سوسائٹی نما حصے میں 1900 سے 2024 تک کی وہ شخصیات جو اس زمانے میں پاکستان اور اس کے اطراف کے ممالک میں کسی بھی حوالے سے شہرت کا غیر معمولی معیار رکھتی تھیں اور امتحانی مرکز یعنی زمین پر گزاری ہوئی زندگی کے امتحان میں پاس ہو کر جنت کے اس درجے میں پہنچی ہیں۔ یہ ان کی آخری اور ابدی آرام گاہ ہے جہاں یہ سب جمع ہو کر خوش گپیاں کرتے ہیں اور اوکیجنلی ان کے ساتھ زمین پر موجود کسی بھی ملک کی ایسی ہی اس ٹائم پیریڈ کی شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، اور یہ لوگ بھی کسی بھی درمیانی جنت کے کسی بھی درجے میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان سب کے دل میں پیدا ہونے والے کسی بھی خیال کی خواہش کے پیدا ہونے پر چشم زدن میں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اچانک جنرل پرویز مشرف پریشانی کے عالم میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں اور ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ بھٹو ان سے پوچھتے ہیں کہ جنرل کیا ہوا ہے آپ کو؟ جنرل کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان پہاڑوں سے گرتی ہوئی بسوں میں ہمارے وہ سپاہی بھی ہیں جن کے احترام میں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم سینئر افسران ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے وطن پاکستان کی حفاظت کی خاطر جانیں دینے میں کوئی دیر نہیں کی تھی، نہ ہی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جن کا وہ واحد سہارا تھا، اور نہ اس بات کو خاطر میں لاتے تھے کہ پورے پاکستان میں تو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، تو ہم اس پاکستان کے لیے اپنی زندگی کی قربانی کیوں دیں۔ آیت اللہ خمینی کے کہنے پر جنرل بیٹھ جاتا ہے اور خمینی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی حیران ہوں کہ نیک لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، مگر وہ لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ ان 9 بسوں میں سوار اچھے لوگ جب اس ملبے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آتے دکھائی دیتے ہیں تو ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے ہیں اور وہ حشاش بشاش ایک ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں بہت ہی جدید قسم کی بسیں کھڑی ہیں اور ان بسوں کے پاس حوریں ان کا انتظار کر رہی ہیں جو ان بسوں کا عملہ ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی خراش تک نہیں آئی ہے اور نہ ہی انہیں کچھ حادثے کے بارے میں علم ہے۔ بقول ان کے وہ تو سب سوئے ہوئے تھے، جب آنکھ کھلی تو بس ڈرائیور نے کہا کہ اب آپ کا اگلا سفر ان ایئر کنڈیشن بسوں میں ہوگا جو آپ کو درمیانی جنت کے تیسرے حصے میں لے جائیں گی، جہاں آپ ہمیشہ کے لیے سکون و چین کی زندگی گزاریں گے۔ جنرل پرویز مشرف جلدی جلدی نشان حیدر حاصل کرنے والوں سے ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں، مگر وہ حیرانی سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ نظر نہیں آیا۔ کیفے الجنت آج کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور ویٹر بڑی مستعدی سے سب کی ٹیبلوں پر سروس کر رہے ہیں۔ ایک چھریرے جسم کا لڑکا جس کا نام راشد مناس ہے، وہ جنرل پرویز مشرف سے کچھ پوچھ رہا ہے، جس پر بھٹو مداخلت کرتے ہوئے اسے بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اپنی مرضی کی شراب منگا سکتے ہو۔ سب پر شراب طہورہ کا ٹیگ لگا ہوتا ہے اور پھر تم دیکھنا کہ جنت کا حصہ تمہیں اس کے بعد اور بھی 1000 گنا حسین نظر آئے گا۔ جب جنرل پرویز مشرف نئے آنے والوں کو ویلکم کر رہے تھے تو بھٹو صاحب کی ان سے بحث چھڑ جاتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب خرابی فوجی آمروں نے کی ہے اور تم لوگ کسی سیاسی حکومت کو چلنے نہیں دیتے تھے۔ پورے 70 سالوں میں 50 سال ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء اور تم نے اقتدار پر زبردستی قبضہ کیا تھا، جبکہ سول حکومتیں تو بہت تھوڑے عرصے ہی رہی ہیں اور ان میں بھی فوجی انٹرونشنز انہیں کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ بنگلہ دیش میں جب ملک بچانے اور جنگ لڑنے کا وقت آیا تو تمہارے جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آج یہ دونوں اپنی زمینی زندگی کی یادوں کے ساتھ اور اسی مزاج کے تابع ہوتے ہوئے الجھ پڑے ہیں، مگر آج یہاں نہ تو یہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سچی بات چھپا سکتے ہیں۔ بھٹو کہہ رہے ہیں کہ زمین پر آج بھی پاکستان میں فوجی راج ہے، اور جنرل پرویز مشرف کی طرف انگلی اٹھا کر اشارے سے غصے میں کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کردار ایک چوکیدار کا ہوتا ہے،
اسے یہ حق نہیں ہے کہ ریاستی معاملات میں ٹانگ اڑائے۔ جن فوجیوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی تھی ان سب پر مقدمات چلا کر انہیں پھانسی پر لٹکانا چاہیے، تب پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب غصے کی حالت میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور پیگ پر پیگ غٹا غٹ چڑھائے جا رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف بھی لال پیلے ہو رہے ہیں اور بھٹو صاحب کی کچھ باتوں سے اتفاق بھی کر رہے ہیں اور کچھ سے انہیں شدید اختلاف ہے، اور خمینی صاحب ان دونوں کی گفتگو بغور سن رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جہاں پرویز مشرف پھٹ پڑے ہیں اور جنت میں نئے آنے والے مہمان دونوں کی باتوں پر حیران ہو رہے ہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، یار باقی صحبت زندہ، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔